صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے خوشخبری مل گئی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب اس نے اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف جو اسے بتایا گیا وہ تو عاشق کو اپنی جیت کا جشن ہی لگا۔ کام ہو گیا ہے۔ وہ تو خوشی سے جھوم بھی اٹھی۔ آخر کار اس نے حوریہ کو مروا ہی دیا تھا۔ ایک طرف عاشق کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی تو دوسری طرف شہریار سلطان زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا تھا۔ حوریہ اور رومی کو ہاسپٹل لایا گیا تھا، دونوں کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ کتنے ہی گھنٹوں سے باہر انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ شاید وہ رات کے 12 بجے ان کو لایا تھا اور اب صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی ابھی تک کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹکا تھا۔ سینے کی تکلیف ایسی تھی جیسی ابھی وہ ڈھہ جائے گا، مگر پھر بھی وہ اپنا حوصلہ برقرار رکھ رہا تھا۔ آخر کار انتظار ختم ہوا جب ICU کے دروازے کھلے اور ڈاکٹرز باہر نکلے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے سن جسم کو حرکت دیتا آگے بڑھا۔ بچی کی حالت بہت خراب ہے، اسے سانس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ آگ میں شاید کوئی کیمیکل بھی تھا جو دھوئیں کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چلا گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں، بچی نازک ہے اور چھوٹی ہے، آپ دعا کریں خدا بہتر کرے گا۔ شہریار نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، مگر پھر حوریہ کا خیال آیا۔ اور میری وائف؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ڈاکٹر فقط اتنا ہی کہہ پایا، سوری، جب آپ انہیں یہاں لائے تھے وہ آلموسٹ اینڈ تھیں، ہم نے بہت کوشش کی مگر جو اللہ کو منظور۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر شہریار سلطان کے سر پر ہاسپٹل کی چھت آن گری۔ کسی نے سینے سے چیر کر دل باہر نکال دیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہونے لگا۔ اس کی کمر دیوار سے جا لگی، آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئیں۔ آنسو بے مول ہوتے اس کی آنکھوں سے گرے اور کالوں پر پھسلتے ہوئے بیئرڈ میں جذب ہوئے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اس شخص کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے وہ آگ لگی نہیں، لگائی گئی تھی۔ شاید کوئی نہیں انہیں مارنا چاہتا تھا۔ آپ پلیز اس بارے میں انویسٹیگیشن ضرور کریں۔ ڈاکٹر نرمی سے اسے بتا کر راہداری میں آگے بڑھ گیا، مگر شہریار وہ ٹھہر گیا اور ساکت ہو گیا۔ کسی نے جان بوجھ کر اسے حوریہ سے علیحدہ کیا تھا۔ اس کا جسم منجمد ہو گیا۔ ایک ہوا کے جھونکے نے اسے زنجیر کر دیا، وہ ہل نہ سکا۔ ابھی تو وہ اس کے ساتھ زندگی جینا چاہتا تھا اور کسی نے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ ابھی تو اسے حوریہ سے اپنے ہر ایک عمل کی معافی مانگنی تھی، مگر اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ راہداری میں اب بھی بہت سارے لوگ آ اور جا رہے تھے، مگر شہریار سلطان کا دل مر گیا اور بس پیچھے بے جان جسم رہ گیا۔ کچھ دن بعد وہ رومی کے پاس بیٹھا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ رومی اس کے ساتھ بہت جلد گھل مل گئی۔ شاید شہریار کے بارے میں وہ پہلے ہی رومی کو بتاتی رہتی تھی۔ سب سے زیادہ چیز جس نے شہریار کو متاثر کیا تھا وہ رومی کے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے شہریار کو دیکھ کر لفظ بابا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی شہریار اس کا اصل باپ نہیں، مگر پھر بھی اس نے اسے ہی باپ کہا، جیسے حوریہ نے اسے کہا ہو کہ اگر وہ اس کی ماں ہے تو اس کا باپ شہریار ہے۔ وہ رومی کو اپنے ساتھ حویلی لایا تھا اور عاشی جو حوریہ سے جان پھڑوا کر خوش تھی، اب ایک نئی مصیبت اسے اپنے گلے کا پھندا نظر آ رہی تھی۔ حوریہ تو چلی گئی مگر یہ مصیبت اس کے سر تھوپ گئی۔ اس کا بس نہ چلتا اسے شہریار سے الگ کر کے حویلی سے باہر نکال دیتی، مگر شہریار رومی کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اور ان سب میں وہ سبین کو شاید بھول ہی گیا۔ عاشق کے اندر تو جیسے لاوے پھوٹ رہے تھے۔ اپنی اولاد نظر نہیں آ رہی اور دوسروں کی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جا رہا ہے، سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ آخر اس کی زبان نے زہریلے تیر چلا ہی دیے۔ شہریار نے اسے اس طرح اگنور کیا جیسے وہ اس دنیا میں ہو ہی نہ۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا اور عاشق غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی جب پولیس حویلی میں داخل ہوئی۔ شہریار نے ایک نظر پولیس پر ڈالی، پھر دوبارہ اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ رومی کو کھانا کھلانے لگا۔ پولیس کو دیکھ کر ایک بار عاشق خوف سے کانپ اٹھی۔ محترمہ، آپ کو ڈاکٹر حوریہ شہریار کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں ہتکڑی لگائی اور عاشق کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ پولیس کو دیکھا، پھر ایک نظر گھما کر شہریار کو دیکھا جو ایسے بیٹھا تھا جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں کیوں مرواؤں گی اسے؟ میں نے نہیں مارا کسی کو، چھوڑو مجھے۔ شہریار پلیز چھڑوائے مجھے۔ وہ غصے سے چیختی ہوئی آخر میں شہریار کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ رومی کا کھانا ختم ہو گیا تھا۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو جاؤ کمرے میں، پاپا کچھ دیر میں آتے ہیں۔ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا، رومی مسکرا کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس سارے میں پہلی بار شہریار نے عاشق کی طرف دیکھا۔
عاشق کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ وہ اسے بچا لے گا۔ شہریار قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ عاشق کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، مگر وہ صرف چند پل ہی تھی، کیونکہ شہریار کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر اس کی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ عاشق کے سر پر تو جیسے ساری حویلی ہی گھوم گئی۔ اس نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے، شہریار کو دیکھا۔ سکینہ، سکینہ! اب وہ غصے سے سکینہ کو آوازیں دے رہا تھا جو 2 منٹ میں حاضر ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی 4 لوگ تھے۔ ان سب کو دیکھ کر عاشق کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ پولیس کے 2 کانسٹیبل نے ان 2 گارڈز کو گردن سے دبوچا اور شہریار کے پاس لے کر آئے۔ بتاؤ کس کے کہنے پر آگ لگائی تھی؟ شہریار نے اپنی وحشت بھری آنکھوں کے ساتھ ان دونوں گارڈ سے پوچھا۔ ہمیں بی بی جی نے کہا تھا کہ چھوٹی بی بی جس گھر کا پتہ دیں اس گھر میں جا کر آگ لگا دینا۔ ہم نے بس حکم پر عمل کیا۔ وہ دونوں گارڈ ساتھ والے گاؤں کے سردار کے تھے، اور سردار کوئی اور نہیں، رومی کا سگا باپ تھا۔ شہریار نے اپنا رخ اب رومی کے باپ اور اس کی سوتیلی ماں کی طرف کیا۔ بتاؤ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا اس عورت پر دھاڑا۔ یہ بہن ہے میری۔ وہ شہریار کے غصے سے کانپتی سچ بتا گئی۔ شہریار نے اتنی ہی بے یقینی کے ساتھ عاشق کو دیکھا جو اب اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ عاشق تمہاری بہن ہے؟ اس نے تو کہا تھا اس کا کوئی اپنا اب ہے ہی نہیں، بس ایک ماں باپ تھے جنہوں نے گھر سے نکال دیا۔ شہریار پہلے سے بھی زیادہ غصے سے دھاڑا۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے سارا ڈرامہ کیا تھا کیونکہ عاشق کی بہن کی آواز کانپی تھی۔ اس بار رومی کے باپ نے اسے بازو سے پکڑا۔ جاہل عورت، اس گھر میں میری بیٹی بھی پل رہی تھی۔ ٹھیک ہے مجھے بیٹیاں پسند نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی ہی بیٹی کو مار دوں۔ تمہیں میری بیٹی سے مسئلہ تھا نا، تو میں نے اسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا تھا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا اگر حوریہ کو کچھ ہوا تو رومی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ جیسی بھی ہے میری اولاد ہے، میرا خون ہے۔ وہ بھی غصے سے پھٹا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جسے مروانا چاہتی ہے وہ ڈاکٹر حوریہ ہی ہیں۔ اس نے مجھے اتنا کہا تھا کہ اپنے 2 گارڈز مجھے دے دو، مجھے شہریار کی پہلی بیوی کو مروانا ہے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی شہریار اور اپنے شوہر دونوں کو وضاحت دے رہی تھی۔ شہریار نے کس طرح اپنا غصہ قابو کر رکھا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ وہ پلٹا اور پوری قوت سے ایک تھپڑ دوبارہ عاشق کے چہرے پر دے مارا۔ تم نے جو جو مانگا میں نے سب دیا، اور بدلے میں تم نے کیا دیا؟ میری بیوی کو مروا دیا۔ تم جانتی بھی ہو وہ کیا تھی میرے لیے؟ وہ میری سانسوں کی روانگی تھی، میرے جینے کی واحد وجہ تھی۔ 6 سال میں نے کس طرح گزارے یہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ تم نے تو کہا تھا بس تمہیں اور اس بچے کو اپنا نام دوں، تم کبھی مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرو گی۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر کس حق سے تم نے مجھ سے میری زندگی چھینی؟ وہ درد سے تڑپتا ہوا چیخا اور عاشق اپنا چہرہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا پتا وہ بچی جو تم نے اس حویلی کو اولاد کے طور پر دی ہے وہ اس حویلی کا خون ہے بھی یا نہیں؟ شہریار نے نہایت غصے اور تلخی سے کہتے ہوئے جیسے اپنے اندر سے زہر اگلا۔ عاشق کی روح پہلی بار کپ کپائی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلایا، مگر اب وہ شہریار کے نظروں میں گر چکی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں اس وقت بھی اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ صرف حوریہ شہریار کا تھا۔ میں شہریار سلطان تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شہریار کے الفاظ تھے یا شاید پگھلتا ہوا سیسا جو عاشق کے روح کے اندر تک سرایت کر گیا۔ وہ روتی بلکتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس سے پہلے وہ شہریار کے قریب ہوتی شہریار 2 قدم دور ہو گیا۔ میں نے تم سے نکاح صرف مجبوری میں کیا تھا کیونکہ مجھے ایک لڑکی کی عزت بچانے کا یہی بہترین حل لگا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں تمہارے بنے ہوئے جال میں پھنس رہا ہوں۔ فکر مت کرو، وہ بچی جس کی بھی ہوئی میں اسے باپ کا پورا پیار دوں گا، مگر اس بچی کو تمہاری جیسی ماں کبھی نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے جو خسارہ دیا ہے وہ قیامت تک میری روح کو چھلنی چھلنی کرتا رہے گا۔ میں نے تم پر رحم کیا تھا، تمہیں اپنے اس گھر میں جگہ دی، اور تم نے کیا کیا؟ مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ وہ میری بیوی تھی، وہی میری محبت تھی، وہی میرا عشق تھی، وہی میری زندگی تھی، اور وہی میری رگوں میں بہتا ہوا خون تھی۔ وہ بہت معصوم تھی، تم نے اسے مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ آج کے بعد میں ساری زندگی تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں، اور اپنی بچی کو بھی تم سے دور رکھوں گا، کیونکہ اس وقت وہ صرف شہریار سلطان کی بیٹی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، میں اسے پالوں گا اور اپنا نام دوں گا۔ شہریار کے لفظ میں اذیت، تکلیف، بے بسی، دکھ، درد، ہر ایک جذبہ تھا۔ وہ شاید آج بہت بری طرح ٹوٹا تھا، جتنا زندگی میں پہلے کبھی نہ ٹوٹا ہو۔ عاشق کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اب بھی حوریہ کے گن گا رہا ہے۔
اس کے بہتے آنسو تھم گئے. وہ کس شخص پر اپنا دل قربان کر رہی تھی؟ وہ شخص تو پہلے ہی کسی اور کا تھا. لے جائیں، اور یاد رکھیے گا اس کی سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس نے میری بیوی کو بے موت مروایا، اس کی موت عبرتناک ہونی چاہیے. شہریار نے شفاقیت سے کہتے ہوئے رخ پھیر لیا. لیڈی کانسٹیبل آشی کو گھسیٹتی ہوئی لے گئیں. وہ اب بھی شہریار کو پکار رہی تھی، مگر شہریار اب بہرا ہو چکا تھا. ان کے جانے کے بعد رومی کا باپ آگے بڑھا اور شہریار کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں آپ کی بیوی کو واپس تو نہیں لا سکتا، مگر پلیز میری بیٹی میرے واپس کر دیں. شہریار کے دل پر جیسے کسی نے آری چلائی. وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی. وہ صرف حوریہ کی بیٹی تھی اور مرنے سے پہلے اپنی بیٹی میرے حوالے کر کے گئی تھی. آج کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا رومی سے کوئی بھی رشتہ ہے. پھر کبھی پلٹ کر اس دہلیز پر مت آنا، میں اسے تم سے زیادہ اچھا باپ دوں گا. اس شخص کا سر بے بسی اور شرمندگی سے جھک گیا، مگر اس نے اپنی بیٹی خود اپنے ہاتھوں سے کھوئی تھی اور حوریہ نے رومی کو لیگلی اڈاپٹ کیا تھا. ان پیپرز میں یہ صاف لکھا تھا کہ اگر حوریہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رومی کی کسٹڈی اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی. وہ دونوں پلٹ گئے. حویلی سنسان رہ گئی. اگر بس حویلی میں کوئی بچا تھا تو وہ شہریار اور 2 معصوم بچیاں تھیں جن کا شہریار سے خون کا کوئی تعلق نہ تھا، مگر شہریار نے پھر بھی خود کو ان کا باپ مان لیا تھا. رات گہری ہو رہی تھی. اس کے کانوں میں صرف حوریہ کی آواز گونج رہی تھی. تم نے 3 سال پہلے یہ سوال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان نے کسے چنا ہوگا. آج مجھے اس کا جواب مل گیا. اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا. وہ شہریار سلطان کو کتنے قریب سے جانتی تھی. شہریار کی آنکھوں کے سامنے 3 سال پہلے کا منظر چلا جب نعمان اور زینب اسے بتا کر چلے گئے تھے. اس کے بعد وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا تو ولید صوفے پر بیٹھا اپنی ناک سے نکلتے خون کو صاف کر رہا تھا. شہریار کو اسی وقت فارم ہاؤس میں دیکھ کر وہ کچھ گڑبڑایا، مگر پھر اپنی حالت پر جلدی قابو کرتا ہوا اٹھا. ارے بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے. آپ خود کیوں آئے؟ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے شہریار کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. شہریار کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا. نہ جانے کیوں آج ولید کو شہریار کی آنکھوں سے کافی خوف محسوس ہوا. نمرا کڈنیپ ہو گئی تھی ولید، اور 4 دن بعد بہت بری حالت میں پولیس کو ملی. کسی نے اس کے ساتھ بہت. شہریار نے دانستہ بات کو ادھورا چھوڑ دیا. اور ولید، اس کی تو رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی. وہ فوراً صوفے سے اٹھا، آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں. کس کی ہمت ہوئی ولید سلطان کی بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. میں اس شخص کو زندہ زمین میں دفناؤں گا. وہ وحشی انداز میں چیخا تھا. شہریار صوفے سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا. جس شخص نے تمہاری بہن کو ہاتھ لگایا تم اسے زمین میں زندہ گاڑنے کی بات کرتے ہو، اور جس شخص نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا اس پر گندی نظر رکھی، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا. کیا مجھے اسے زمین میں زندہ نہیں گاڑنا چاہیے؟ شہریار کے بے تاثر لہجے میں پوچھے گئے سوال پر ولید کی زبان تالو سے چپک گئی. وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ شہریار کو دیکھتا رہ گیا. بھائی، اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتا شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا. شہریار بہت خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کتنی ساری جنگیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. تم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے باپ کا انتقال ہوا. میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح مجھے باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تمہیں بھی محسوس ہو. تمہیں بھائی نہیں باپ بن کر پالا. تمہاری ہر بیجا ضد پوری کی، تمہارے لاڈ اٹھائے، تمہارے نخرے برداشت کیے، اور تم کب اتنے فحاش اور بغیرت ہو گئے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے پھرو. شہریار سلطان کا لہجہ بکھرا تھا اور آواز کانپی تھی. سامنے کھڑا یہ لڑکا، اس کا بھائی کم بیٹا زیادہ تھا، اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کو تکلیف دینے والا اس کا اپنا بھائی تھا. ولید سلطان کی روح تڑپ اٹھی. نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. مجھے وضاحت کا موقع دیں. وہ فوراً شہریار کے قریب ہوا، مگر شہریار کا ہاتھ اٹھاتا اور ولید سلطان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا. کاش میں نے یہ تھپڑ تمہیں تب مارا ہوتا جب تم اسکول میں پہلی بار جھگڑا کر آئے تھے. یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے. میں نے تمہاری تربیت غلط کی، تمہاری ہر غلطی کو نادانی سمجھا، اور میں اگنور کرتا رہا کہ شاید بڑے ہونے تک تم خود سمجھدار ہو جاؤ. مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں تو اپنے بھائی کو ایک شیطان بنا رہا ہوں. شہریار سلطان کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو نکلے تھے اور بیئرڈ میں جذب ہوئے. ولی نفی میں سر ہلاتا دوبارہ آگے بڑھنے لگا، مگر شہریار کا ہاتھ ایک بار اور اٹھا اور دوسرے گال پر بھی زناٹے دار تھپڑ دے مارا. میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور اسے محفوظ رکھوں گا. میں اس کی حفاظت کروں گا، اس پر اعتبار کروں گا. مگر اسے یقین تھا کہ میں اپنے بھائی کو کوئی سزا نہیں دوں گا، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی.
شہریار کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور ولید کے چہرے پر دوبارہ تھپڑ پڑا۔ آج کے بعد میں تمہارے لیے مر گیا، مجھے دوبارہ بھائی کہنے کی کوشش مت کرنا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس لیے بہتر ہے سدھر جاؤ۔ اگر آج کے بعد مجھے پتا چلا کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، خدا کی قسم تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ شہریار سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتا ہوا فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ اور ولید، اسے یقین نہیں ہوا کہ حوریہ کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ حوریہ سے نفرت دگنی ہو گئی۔ نعمان نے اسی دن ولید سے اپنی دوستی توڑ دی۔ ولید نے بھی دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نعمان کی قسمت اچھی تھی جو شاید وہ سدھر گیا، مگر ولید، وہ سدھرنے کی بجائے مزید بگڑ گیا۔ شہریار نے ولی کے حویلی آنے پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ وہ حویلی تو نہ آیا، مگر پورے 2.5 سال بعد ایک لڑکی روتی ہوئی حویلی آئی۔ وہ شہریار اور اس کی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، آشی تھی۔ آپ کے بھائی نے مجھے دوستی کے جال میں پھنسانے کے بعد میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ میں اسے روکتی گئی، منع کرتی گئی کہ شادی سے پہلے یہ سب نہیں، مگر اس نے زبردستی کی میرے ساتھ، اور اس کا نتیجہ میرے وجود میں پلتا بچہ ہے۔ گویا ساری حویلی والوں کے سروں پر بم پھٹا تھا۔ شہریار کا چہرہ احساس تذلیل سے سرخ ہو گیا۔ وہ مسلسل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب میرے ماں باپ کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو ضائع کراؤ ورنہ مجھے اس گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ پلیز آپ مجھے اور اس بچے کو ولید کا نام دلوا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، ورنہ میرا بچہ اس زمانے کے لیے گندگی کا ڈھیر ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ شہریار کے سامنے جوڑے۔ شہریار نے فوراً فیصلہ کیا اور ولید کو پورے 2.5 سال بعد فون کیا اور بلایا۔ ولید کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو بھائی کے بلاوے پر بھاگا بھاگا حویلی آیا، مگر حویلی کے آنے کے بعد اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ شہریار چاہتا تھا کہ آشی ولید کا نکاح کیا جائے، مگر ولید نے شہریار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ آشی اس کی دوست ضرور رہی، مگر اس نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ مگر شہریار کوئی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گے ولید سلطان، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، جیسے میں نے خدا کی قسم کھائی تھی۔ شہریار نے اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچا۔ ولید بے یقینی سے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ہاتھوں مرنا منظور ہے، ہمت ہے تو مارے اور لے لیں اپنی بیوی کا بدلہ۔ ولید سلطان بھی دھاڑا تھا، اور پھر وہ ہوا جو کبھی کسی نے نہ سوچا۔ شہریار نے اپنی گن سے 2 گولیاں سیدھا ولید کے سینے میں اتاریں، اور اس طرح اس نے سرداری میں انصاف کیا، کیونکہ اب اس گاؤں کا وہ سردار تھا۔ مگر پھر کیا؟ آشی کا تو رونا دھونا مزید بڑھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ولید کو مار دیا؟ اب مجھے اور میرے بچے کو اپنا نام کون دے گا؟ پلیز اب آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس نے شہریار کے پاؤں ہی پکڑ لیا، اور شہریار نے ایک نظر ولید کی میت پر ڈالی اور پھر آشی سے نکاح کر لیا۔ میں اس بچے کو باپ کا پیار دوں گا اور اپنا نام بھی، مگر میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔ میری ایک ہی بیوی ہے، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، مگر بہت جلد وہ یہاں آئے گی۔ میں اسے ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا، اور یاد رکھنا، مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید پالنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے جو کیا وہ صرف ولید کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کیا، کیونکہ ولید کے گناہوں کی وجہ کہیں نہ کہیں میں خود ہوں۔ آشی کو سنجیدگی سے اس نے ہدایت دی۔ اس وقت تو آشی نے کسی فرما بردار عورت کی طرح سر ہلایا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ صرف شہریار کو ٹریپ کر رہی تھی، کیونکہ اسے ولید کی دوستی کے دوران پتا چلا تھا کہ اس کا بڑا بھائی اور شہریار کی تصویر دیکھ کر وہ تو جیسے اس کی دیوانی ہی ہو گئی۔ پھر اس نے ولید کو استعمال کرنے کا سوچا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہریار ولید کو ہی مار دے گا، مگر جو بھی ہوا اس کا تو فائدہ ہی ہو گیا۔ وہ عورت نہیں تھی، عورت کے نام پر دھبا تھی، جو اپنے ہی معصوم بچے کا استعمال کیے کسی رشتے کو تعمیر دے رہی تھی۔ جب بنیاد ہی جھوٹ ہو تو پھر رشتے نہیں ٹکتے۔ شہریار نے اسے ہاتھ لگانا تو دور کبھی جی بھر کر نہیں دیکھا۔ سارے گاؤں والے جان گئے تھے کہ وہ شہریار سلطان کی بیوی ہے اور اس سلطان اور حویلی کی سردارنی۔ اسے سردارنی ہونے کے تمام حقوق دیے گئے، وہ حقوق جو شہریار نے حوریہ کے لیے محفوظ کر کے رکھے تھے، مگر اسے بھی ولید کے گناہوں کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا، اس لیے وہ سارے حقوق آشی کو دے دیے۔ وہ ہر ملازمہ پر اپنا حکم چلانے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب اس کا حق ہے، مگر جھوٹ، دھوکہ، فریب ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اور سچائی اپنا لوہا منوا ہی لیتی ہے۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے 31 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ 6 سال پہلے اسے حوریہ سلطان عطا کی گئی، مگر وہ اس کا خیال نہیں رکھ پایا، وہ اس سے چھین لی گئی۔ آشی سے نکاح کرنا صرف اس کی مجبوری تھی، ورنہ دل میں تو صرف حوریہ ہی بستی تھی۔ 6 سالوں بعد وہ سامنے آئی، اس سے پہلے شہریار اسے اپنی سچائی یا وضاحت دیتا، وہ بہت دور چلی گئی۔ اسے پانے اور کھونے کے دوران شہریار کو 2 معصوم بچیاں ملی۔
وہ سوچ چکا تھا کہ ان دونوں بچیوں کی تربیت بہت اچھی کرے گا۔ آسمان پر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین اس وقت دونوں اماں اور نمرہ کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ کمرے میں چلتی سیڑھی سے دھیمی دھیمی موسیقی کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ آسمان کے اس طرف سر کیے کھڑا تھا اور بند آنکھوں کی اسکرین پر حوریہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ شہریار سلطان کی ساری دنیا کا دار و مدار بس ایک وہی چہرہ تو تھا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ اس نے برستی بارش کے سہانے موسم میں ایک سرگوشی کی۔ اس خوبصورت ماحول میں موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ مسلسل بجتے فون سے وہ ہوش میں آیا۔ ولید سلطان کی روح تڑپ اٹھی۔ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ وہ فوراً شہریار کے قریب ہوا، مگر شہریار کا ہاتھ اٹھاتا اور ولید سلطان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ کاش میں نے یہ تھپڑ تمہیں تب مارا ہوتا جب تم اسکول میں پہلی بار جھگڑا کر آئے تھے۔ یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے تمہاری تربیت غلط کی، تمہاری ہر غلطی کو نادانی سمجھا، اور میں اگنور کرتا رہا کہ شاید بڑے ہونے تک تم خود سمجھدار ہو جاؤ، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں تو اپنے بھائی کو ایک شیطان بنا رہا ہوں۔ شہریار سلطان کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو نکلے تھے اور بیئرڈ میں جذب ہوئے۔ ولی نفی میں سر ہلاتا دوبارہ آگے بڑھنے لگا، مگر شہریار کا ہاتھ ایک بار اور اٹھا اور دوسرے گال پر بھی زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور اسے محفوظ رکھوں گا۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس پر اعتبار کروں گا، مگر اسے یقین تھا کہ میں اپنے بھائی کو کوئی سزا نہیں دوں گا، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ شہریار کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور ولید کے چہرے پر دوبارہ تھپڑ پڑا۔ آج کے بعد میں تمہارے لیے مر گیا۔ مجھے دوبارہ بھائی کہنے کی کوشش مت کرنا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس لیے بہتر ہے سدھر جاؤ۔ اگر آج کے بعد مجھے پتا چلا کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، خدا کی قسم تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ شہریار سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتا ہوا فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ اور ولید، اسے یقین نہیں ہوا کہ حوریہ کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ حوریہ سے نفرت دگنی ہو گئی۔ نعمان نے اسی دن ولید سے اپنی دوستی توڑ دی۔ ولید نے بھی دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نعمان کی قسمت اچھی تھی جو شاید وہ سدھر گیا، مگر ولید، وہ سدھرنے کی بجائے مزید بگڑ گیا۔ شہریار نے ولی کے حویلی آنے پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ وہ حویلی تو نہ آیا، مگر پورے 2.5 سال بعد ایک لڑکی روتی ہوئی حویلی آئی۔ وہ شہریار اور اس کی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، عاشی تھی۔ آپ کے بھائی نے مجھے دوستی کے جال میں پھنسانے کے بعد میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ میں اسے روکتی گئی، منع کرتی گئی کہ شادی سے پہلے یہ سب نہیں، مگر اس نے زبردستی کی میرے ساتھ، اور اس کا نتیجہ میرے وجود میں پلتا بچہ ہے۔ گویا ساری حویلی والوں کے سروں پر بم پھٹا تھا۔ شہریار کا چہرہ احساس تذلیل سے سرخ ہو گیا۔ وہ مسلسل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو ضائع کراؤ ورنہ مجھے اس گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ پلیز آپ مجھے اور اس بچے کو ولید کا نام دلوا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، ورنہ میرا بچہ اس زمانے کے لیے گندگی کا ڈھیر ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ شہریار کے سامنے جوڑے۔ شہریار نے فوراً فیصلہ کیا اور ولید کو پورے 2.5 سال بعد فون کیا اور بلایا۔ ولید کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو بھائی کے بلاوے پر بھاگا بھاگا حویلی آیا، مگر حویلی کے آنے کے بعد اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ شہریار چاہتا تھا کہ عاشی ولید کا نکاح کیا جائے، مگر ولید نے شہریار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ عاشی اس کی دوست ضرور رہی، مگر اس نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ مگر شہریار کوئی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گے ولید سلطان، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، جیسے میں نے خدا کی قسم کھائی تھی۔ شہریار نے اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچا۔ ولید بے یقینی سے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ہاتھوں مرنا منظور ہے، ہمت ہے تو مارے اور لے لیں اپنی بیوی کا بدلہ۔ ولید سلطان بھی دھاڑا تھا، اور پھر وہ ہوا جو کبھی کسی نے نہ سوچا۔ شہریار نے اپنی گن سے 2 گولیاں سیدھا ولید کے سینے میں اتاریں، اور اس طرح اس نے سرداری میں انصاف کیا، کیونکہ اب اس گاؤں کا وہ سردار تھا۔ مگر پھر کیا، عاشی کا تو رونا دھونا مزید بڑھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ولید کو مار دیا؟ اب مجھے اور میرے بچے کو اپنا نام کون دے گا؟ پلیز اب آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس نے شہریار کے پاؤں ہی پکڑ لیا، اور شہریار نے ایک نظر ولید کی میت پر ڈالی اور پھر عاشی سے نکاح کر لیا۔ میں اس بچے کو باپ کا پیار دوں گا اور اپنا نام بھی، مگر میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔ میری ایک ہی بیوی ہے، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، مگر بہت جلد وہ یہاں آئے گی۔ میں اسے ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا، اور یاد رکھنا، مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید پالنے کی کوشش مت کرنا۔
میں نے جو کیا وہ صرف ولید کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کیا، کیونکہ ولید کے گناہوں کی وجہ کہیں نہ کہیں میں خود ہوں۔ عاشی کو سنجیدگی سے اس نے ہدایت دی۔ اس وقت تو عاشی نے کسی فرما بردار عورت کی طرح سر ہلایا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ صرف شہریار کو ٹریپ کر رہی تھی، کیونکہ اسے ولید کی دوستی کے دوران پتا چلا تھا کہ اس کا بڑا بھائی اور شہریار کی تصویر دیکھ کر وہ تو جیسے اس کی دیوانی ہی ہو گئی۔ پھر اس نے ولید کو استعمال کرنے کا سوچا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہریار ولید کو ہی مار دے گا، مگر جو بھی ہوا اس کا تو فائدہ ہی ہو گیا۔ وہ عورت نہیں تھی، عورت کے نام پر دھبا تھی، جو اپنے ہی معصوم بچے کا استعمال کیے کسی رشتے کو تعمیر دے رہی تھی۔ جب بنیاد ہی جھوٹ ہو تو پھر رشتے نہیں ٹکتے۔ شہریار نے اسے ہاتھ لگانا تو دور کبھی جی بھر کر نہیں دیکھا۔ سارے گاؤں والے جان گئے تھے کہ وہ شہریار سلطان کی بیوی ہے اور اس سلطان اور حویلی کی سردارنی۔ اسے سردارنی ہونے کے تمام حقوق دیے گئے، وہ حقوق جو شہریار نے حوریہ کے لیے محفوظ کر کے رکھے تھے، مگر اسے بھی ولید کے گناہوں کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا، اس لیے وہ سارے حقوق عاشی کو دے دیے۔ وہ ہر ملازمہ پر اپنا حکم چلانے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب اس کا حق ہے، مگر جھوٹ، دھوکہ، فریب ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اور سچائی اپنا لوہا منوا ہی لیتی ہے۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے 31 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ 6 سال پہلے اسے حوریہ سلطان عطا کی گئی، مگر وہ اس کا خیال نہیں رکھ پایا، وہ اس سے چھین لی گئی۔ عاشی سے نکاح کرنا صرف اس کی مجبوری تھی، ورنہ دل میں تو صرف حوریہ ہی بستی تھی۔ 6 سالوں بعد وہ سامنے آئی، اس سے پہلے شہریار اسے اپنی سچائی یا وضاحت دیتا، وہ بہت دور چلی گئی۔ اسے پانے اور کھونے کے دوران شہریار کو 2 معصوم بچیاں ملی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ ان دونوں بچیوں کی تربیت بہت اچھی کرے گا۔ آسمان پر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین اس وقت دونوں اماں اور نمرہ کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، کمرے میں چلتی سیڑھی سے دھیمی دھیمی موسیقی کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ آسمان کے اس طرف سر کیے کھڑا تھا، اور بند آنکھوں کی اسکرین پر حوریہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ شہریار سلطان کی ساری دنیا کا دار و مدار بس ایک وہی چہرہ تو تھا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ اس نے برستی بارش کے سہانے موسم میں ایک سرگوشی کی۔ اس خوبصورت ماحول میں موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ مسلسل بجتے فون سے وہ ہوش میں آیا۔ خبردار اگر دوبارہ ایسی بات کہی۔ اس نے کچھ غصے سے ڈپٹا۔ حوریہ نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ ایک میچور اور سمجھدار ڈاکٹر ہے۔ وہ دوبارہ بالکل ویسی ہی 6 سال پہلے والی معصوم حوریہ بن گئی تھی۔ شہریار نے 6 سال اور 6 ماہ بعد آج شاید پرسکون سانس لی۔ جلدی یہاں سے ریکور کرو، پھر ہم اپنے گھر واپس چلیں گے، جہاں ہماری بیٹیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں سن کر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ ویسے آپ نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا رومی کیسی ہے؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ تڑپتی ہوئی بھی رومی کی جان بچانے کو کہہ رہی تھی، اور آج اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی تھی اسے آپ کی امان میں دے کر جا رہی ہوں، اور آپ اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے پوچھا بھی نہیں۔ اس لڑکی کے لہجے میں بلا کا فخر، غرور اور مان تھا۔ سالوں گزر گئے مگر اس کا شہریار پر مان نہیں ٹوٹا۔ اچھا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ شہریار نے اسے وہ بات دلائی جس کی 6 سال پہلے حوریہ نے تردید کی تھی۔ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ وہ میری بے وقوفی تھی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ گھل گیا۔ شہریار کا جیسا ایک اور شکوہ دور ہو گیا۔ وہ خود کا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری بے وقوفیاں بھی دل سے قبول، تم سمیت، جیسے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ حوریہ اس کی شرارت کو سمجھ گئی، پھر خفگی سے رخ موڑ کر پیچھے ہو گئی۔ شہریار نے بھی اسے واپس بیڈ پر لٹایا، مگر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، 1 انچ بھی نہ ہلا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، شاید اب زیادہ پرسکون تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ 2 دن بعد حوریہ ڈسچارج ہو گئی۔ شہریار اسے اپنے ساتھ حویلی لایا، مگر وہ حویلی کی دہلیز پار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا وہ حویلی داخل ہونے کے بعد کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، مگر شہریار نے صرف ایک فقرے میں اس کے سارے درد دور کر دیے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور تم اس گھر کی مالکن ہو، بے فکر ہو کر داخل ہو اور مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور پھر وہ واقعی بے فکر ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں ہی نمرہ اپنے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس ہی اماں نے سبین کو پکڑ رکھا تھا، اور رومی بھی ان دونوں کے پاس بیٹھی تھی۔ حوریہ کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماں آپ آ گئیں۔ اس کے لہجے میں بہت خوشی تھی۔ حوریہ کو اپنے سارے غم، درد، دکھ صرف اس کے ایک فقرے کے بعد ہی ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے جھک کر رومی کو اپنے باہوں میں اٹھا لیا، پھر چٹا چٹ اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔
آج شہریار کو جلن کا کوئی اثر محسوس نہ ہوا. شاید تب اسے لگا تھا کوئی اس کی حوریہ کو اس سے چھین چکا ہے، تبھی وہ جل گیا، مگر آج وہ پرسکون تھا. اماں نے تو نہ جانے کتنی بلائیں حوریہ کی لے ڈالی، اور نمرا وہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی. اس کے بعد ان دونوں نے حوریہ سے معافی مانگی. اگر اس دن وہ شہریار کی فکر میں حوریہ کو فراموش نہ کرتی تو شاید کبھی بھی ولید اسے ہاسپٹل سے باہر نہیں نکالتا. وہ دونوں حوریہ سے فراموش ہو گئی تھیں. حوریہ خامخواہ شرمندہ ہو گئی اور فوراً ان کو معاف کر دیا. اس سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ تو اپنے غم میں تھیں. وہ سب میری قسمت میں ہونا لکھا تھا، شاید جدائی ہی بہتر تھی. وہ کہتے ہیں نا، جدائی کے بعد قیمتی چیز کی قدر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس نے مسکرا کر بات سمیٹی تو اماں اس کے صدقے واری جانے لگیں. وہ واقعی بہت اچھی بہو تھی. اور آشی، وہ تو ان کو منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی. شہریار کو بھی اس پر مان ہوا. کچھ دیر بعد وہ ان کے پاس ہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی. شہریار کے ہاتھوں میں سبین تھی. اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے. شہریار نے مسکراہٹ لبوں پر روکتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں سبین کو تھما دیا. کیا آپ اسے ماں کا پیار دیں گی؟ اس نے بہت مان اور فخر سے پوچھا. حوریہ کے چہرے پر بالکل ممتا جیسی مسکراہٹ تھی. اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں آئی تھی. اس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، اور آج سے یہ میری ہی بیٹی ہے. یہ رومی کے بعد مجھے بہت عزیز ہے. اس نے سبین کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور شہریار کے انگ انگ میں سکون اتر آیا. اگر وہ رومی کو باپ کا پیار دے سکتا تھا، پھر وہ سبین کو ماں کا پیار کیوں نہیں دے سکتی تھی؟ ویسے بھی وہ دونوں معصوم شہزادیاں تھیں. ان کے ماں باپ نے کیا کیا گناہ کیے، ان دونوں کو ان سب باتوں کی کیا خبر؟ اور ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں دی جاتی، یہ حوریہ اور شہریار سے بہتر اور کون جانتا تھا. حویلی پر رات اتر آئی. وہ حوریہ کو لے کر واپس اسی کمرے میں آیا جو 6 سال پہلے اس کا اپنا ذاتی کمرہ تھا. حوریہ کے جانے کے بعد وہ کبھی کبھار اس کمرے میں آتا تھا، مگر اسے استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر کمرہ استعمال کرے گا تو حوریہ کی خوشبو اس کمرے سے غائب ہو جائے گی. مگر آج اس کمرے میں حوریہ واپس آ گئی تھی. سبین اماں کے پاس ہی تھی اور رومی کو نمرا اپنے کمرے میں لے گئی. شاید وہ دونوں جان بوجھ کر ان دونوں کو الگ وقت دے رہی تھیں. نمرا کی شادی ہو گئی تھی. اس کا 2 سال کا بیٹا تھا. وہ جب گاؤں آتی تو پھر کافی دن گاؤں میں ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ دوسرے شہر رہتی تھی. اسی وجہ سے کچھ دن اب گاؤں میں ہی رہنے والی تھی. لائبہ کی شادی شہریار نے خود اچھی جگہ دیکھ کر کروائی. ابھی وہ جوان تھی، اس کا بھی زندگی پر حق تھا، اور چچی بھی سونیا کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی. دادا کا ویسے ہی انتقال ہو چکا تھا. اب حویلی میں صرف شہریار اور اماں ہی بچے تھے. نمرا جب آتی تو حویلی میں کافی رونق لگ جاتی. وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھی، اور شہریار اسٹڈی ٹیبل پر اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی وغیرہ رکھ رہا تھا. حوریہ نے اسے غور سے دیکھا. وہ آج بھی 6 سال پہلے کی ہی طرح ہینڈسم اور خوبصورت تھا. اس کی پرکشش گرے آنکھیں اس وقت مسکراہٹ میں ڈھلی ہوئی تھیں. وہ حوریہ کے پاس بیٹھ کر بیٹھا. حوریہ کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تھمی. تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو. حوریہ کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس نے مان بخشا. حوریہ کو خود پر انمول ہونے کا تاثر محسوس ہوا. میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک جینا چاہتا ہوں. مجھے تمہارے ظاہری حسن سے نہیں، تم سے عشق ہوا، اور میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. چاہے تمہاری جوانی ڈھل جائے، میں آخری سانس تک تمہارا سہارا رہوں گا. اس نے حوریہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے. حوریہ کو اپنے جسم اور روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا. آسمان پر رات گہری ہونے لگی اور شہریار سلطان کے عشق کی تکمیل میں بھی لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا. اپنی زندگی کی بہت ساری آزمائشوں کے بعد آخر کار وہ حوریہ شہریار کو اپنا کر چکا تھا. ان کے عشق کی تکمیل ہو گئی تھی. اسے اپنی نس نس میں بسا چکی تھی، تو وہ بھی اس کی روح کی گہرائی میں گس گیا، ایسا کہ شاید وہ دونوں اب کبھی ایک دوسرے سے دور نہ ہو پاتے. شہریار نے آج اسے بہت مان بخشا تھا. محبت کتنی خوبصورت ہوتی ہے، آج شاید حوریہ کو اندازہ ہوا تھا. اس وقت حویلی کے لاؤنج سے قہقہوں اور مسکراہٹوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں. زینب اور نعمان آج حویلی میں ہی موجود تھے. زینب حوریہ کے ساتھ مل کر نہ جانے کچن میں گھسی کیا بنا رہی تھی کہ ان دونوں کے قہقہے لاؤنج تک آ رہے تھے. نعمان اور شہریار بھی باتوں میں مصروف تھے. پاس ہی رومی اور سبین موجود تھی. رومی ہر 10 منٹ بعد کچن میں جا کر جھانکتی اور اپنی ماں کو دیکھ کر واپس آ کر بیٹھ جاتی. اسے جیسے سکون مل رہا تھا. آخر کار نعمان اور شہریار کا انتظار ختم ہوا. دونوں کچن سے باہر نکلی تھیں. پھر سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کیا. باقی سارے بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے. واہ، آج سے پہلے اتنا مزیدار کھانا میں نے تو نہیں کھایا. نعمان نے جان بوجھ کر زینب کو تنگ کرنا چاہا. وہ اس لیے کیونکہ ہم دونوں نے ایک ساتھ مل کر کوکنگ کی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کھانا کس کے ہاتھ سے بنا ہے.
حوریہ نے مسکراہٹ روکتے وضاحت دی تو شہریار بے ساختہ مسکرایا۔ سرخ رنگ کی فراک میں وہ کتنی کھل رہی تھی۔ وہ شہریار کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں سے سبین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، پھر ملازمہ کے ہاتھوں سے فیڈر منگوایا۔ اب وہ اسے دودھ پلا رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ سبین اس کی کچھ نہیں لگتی۔ وہ بالکل اسے سگی ماں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حوریہ معصوم تھے اور اب سبین اور رومی معصوم ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کی محفل برخاست ہوئی اور نعمان زینب کے ساتھ حویلی سے رخصت ہوئے۔ ایک اچھا، خوبصورت اور یادگار دن بن کر گزرا۔ زینب کا ساتھ اس کے ساتھ بہنوں سے بڑھ کر تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج حوریہ کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو عصر کی روشنی اب ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین دونوں تھک گئی تھیں، اس لیے وہ دونوں سو رہی تھیں۔ ان کے گرد اچھے سے کمبل ٹھیک کرتی حوریہ بالکنی میں دروازے تک گئی اور وہیں اندر کھڑی ہو کر برستی بارش کو انجوائے کرنے لگی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ لے جا کر بہت نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اپنی تھوڑی اس کے کندھوں پر ٹکائی، آنکھیں بند کی، سکون محسوس کیا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے دائیں گال کی نازکی کو اپنے لبوں سے محسوس کرتے اس نے حوریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کھل کر مسکرائی، پھر واپس اس کی طرف پلٹی۔ میں شکریہ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ نے بہت غصہ کیا تھا اور مجھے تم بھی کہا تھا۔ وہ خفگی سے منہ پھلاتی اس کے سینے سے لگی اور شہریار کی خوبصورت ہنسی سارے گھر میں گونجی۔ کوئی بات نہیں، شکریہ مت کہو، بس ہمیشہ میرے ساتھ رہو، مجھے سکون محسوس ہوتا رہے گا کیونکہ تم شہریار سلطان کا سکون ہو بیوی۔ شہریار نے اس کے چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اوپر کیا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکاتے ایک میٹھی سی جسارت کی۔ حوریہ سر سے پیر تک سرخ پڑی۔ میں اب تم سے دوبارہ معافی مانگتا ہوں اس بدتمیزی کی، اور میں نے تم کو تم کہہ کر جو گناہ سرزد کیا اس کی بھی معافی۔ شہریار کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی آنچ تھی۔ حوریہ خفا ہونے کی بجائے اس بار مسکرائی تھی، دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، پھر اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ بمشکل شہریار سلطان سن سکا۔ شکریہ میرے سکون۔ اس کے لبوں نے جیسے 3 الفاظ میں سارے سکون کو شہریار سلطان کے سینے میں اتار دیا۔ اس نے مضبوطی سے حوریہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اس شخص کی پوزیسونیس پہ کھل کر مسکرائی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی مگر وہ پرسکون بارش تھی، وہ بارش جو خوشیاں لاتی ہے۔ میں حوریہ شہریار ہوں، شہریار سلطان کی بیوی، جس نے اپنی زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، صبر شکر کیا، قربانی دی، اور خدا نے مجھے اس قربانی کا صلہ بہت خوبصورت دیا۔ مجھے شہریار جیسا قدر کرنے والا، محبت دینے والا، عزت دینے والا ساتھی دیا۔ مجھے سلطان کہنے یا کہلوانے کا کوئی شوق نہیں کیونکہ میں سلطان نہیں بننا چاہتی، میں صرف حوریہ شہریار رہنا چاہتی ہوں۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کیونکہ وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ میں شہریار سلطان ہوں جسے شہر کی ایک معصوم لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے خدا سے تہجد میں اسے رو رو کر مانگا اور خدا نے اسے میرے نکاح میں دیا۔ میں اس کے دکھ درد سمیٹنا چاہتا تھا مگر درمیان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے۔ میں نے بہت صبر کیا، وہ دور ہو گئی، میں نے خدا سے شکوہ نہیں کیا، بس اسے خدا کی امان میں دے دیا۔ پھر خدا نے مجھے میرے صبر کا پھل بہت خوبصورت عطا کیا، اسے مجھے واپس بھیج دیا۔ اپنی ساری زندگی اس خوبصورت اور نیک عورت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ میری خاطر خود کو قربان بھی کر سکتی ہے۔ میں شہریار سلطان ہوں، اس سارے گاؤں کا حاکم، مگر وہ حوریہ شہریار ہے، میرے دل کی حاکم۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے میری محبت، میرا عشق عطا کیا۔